مارتا ہوا ہے، اور اس گھونسلے میں ایک چڑیا سانپ کے منہ میں دانا ڈال رہی ہے۔ اس گھونسلے میں وہ سانپ بیٹھا ہوا ہے اور یہ چڑیا اس کے منہ میں دانا ڈال رہی ہے۔ یہ آدمی دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں اور دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیا بات ہے، سانپ اتنا خطرناک جانور ہے، زہریلا جانور ہے، اور یہ چڑیا اس کے منہ میں دانا ڈال رہی ہے، کیا بات ہے۔ پریشان ہو گئے، حیرت میں پڑ گئے۔ یہ آدمی زمین سے کوئی ڈھیلا اٹھاتا ہے اور سانپ کے اوپر مارتا ہے اور اس گھونسلے کی طرف وہ ڈھیلا پھینکتا ہے، اتنے میں وہ سانپ اوپر سے زمین میں گر جاتا ہے، اور جب زمین میں گرتا ہے تو وہ سانپ چلنا پھرنا بند کر دیتا ہے۔ یعنی میرے پیارے ساتھیوں، جب نظریں دوڑائی، غور کیا تو پتا چلا کہ وہ سانپ اپنی آنکھوں سے محروم تھا، وہ سانپ نابینا تھا، وہ سانپ کانا تھا، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، آنکھوں سے وہ محروم، دیکھنے سے وہ محروم تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر پتا چلا کہ وہ سانپ جو بالکل نابینا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، میرے پیارے ساتھیوں، اس کا کھانا کا انتظام اللہ رب العالمین ایک چڑیا کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ ایک چڑیا اس کے منہ میں دانا ڈال رہی ہے۔ یہ آدمی پریشان ہو گئی، یا اللہ، یہ چڑیا ان کو عقل آئی تو آئی کہاں سے کہ ایک سانپ جو زہریلا ہے ان کے منہ میں دانا ڈالا جائے، ان کو خوراک دیا جائے، ان کو کھانا دیا جائے۔ پھر قرآن کی آیت ان کو یاد آتی ہے اور قرآن کی آیتوں پر غور کرتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جن کا رزق اللہ کے ذمے میں نہ ہو۔ یعنی میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جن کا رزق اللہ کے ذمے میں نہ ہو۔ اللہ سب کو کھانا کھلاتا ہے، ایک مچھلی کو بھی کھانا کھلاتا ہے، ایک مکھی کو بھی کھانا کھلاتا ہے، ایک جانور کو بھی کھانا کھلاتا ہے۔ الحمدللہ، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب۔ وجهوپತಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೇಮರಾಮಾಯಣ ವಿಶಾರದ ತಪ್ಪು ಮಹಾರ್ ಸತ್ ಮಹಾಗೀತಾ ಚತುರ್ವಿದ್ಯಾತ್ಮಿ ದಿವಿಶ್ಯಾಂ ಕಲೇಶ್ಯಾಂ ಬಾಂಧೋ ಪಾನ್ का दिवस न उच्चला पी। नमस्ते गिरिजानाथ मरुस्थल निवासिने बहु माया परवर्तिने, स्टेज पर बैठे हुए
मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामने बैठे हुए अजीज़ों, बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बिल्कुल सुबह का पहर होने को है, फिर भी आप पंडाल के नीचे बैठे हुए हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि इश्तिहार में मेरा नाम नहीं है और ये तारीख सिर्फ 2 दिन पहले ही ली गई। जनाब मौलाना अब्दुल रहीम असरी साहब हफिज़हुल्लाह ताला, और ये तारीख देने के बाद अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन अल्लाह के फज़्ल करम से और आप लोगों की दुआओं से मैं आपके बीच पहुंचा। खैर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी ही तारीफ की जाए बहुत ही कम। मैं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि इंसानों, हम और आप ये समझते हैं कि दुनिया में हम कमाते हैं इसलिए खाते हैं, ये हम मेहनत कर रहे हैं, ये जरिया है, लेकिन खिलाने वाला असल अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। वो कैसे? अल्लाह एक लंगड़े को भी खाना खिलाता है, एक काना शख्स को भी खाना खिलाता है। एक शख्स था जो जंगल में किसी दिन सैर और तफरीह के लिए गया। अचानक उसकी नजर एक दरख्त के ऊपर पड़ जाती है। वो दरख्त के ऊपर देखता है, एक घोंसला बनाता है, एक इंसान को भी खाना खिलाता है, एक चींटी, उसकी भी इंतजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है। इसलिए अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेहनत तुम करो, ये जरिया है, लेकिन खिलाने वाला मैं हूं, लेकिन खिलाने वाला मैं हूं। आपको पता होगा समंदर के अंदर एक मछली मिलती है, बहुत बड़ी मछली, जिनको जानवर कह लीजिए, ब्लू व्हेल मछली। ये एक दिन में कितना टन खाना खाती है? 3 से 4 टन खाना एक दिन में ये खाती है। 3 से 4 टन, 40 केजी एक मन होता है, 100 केजी 1 क्विंटल होता है, और 10 क्विंटल ये 1 टन होता है। आप गौर कीजिए कि 4 टन 3 टन कितना क्विंटल खाना होगा। फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन समंदर के अंदर उनका इंतजाम कर रहा है। ये खाना कहां से आ रहा है? इंसान ज्यादा से ज्यादा 1 पाव चावल खा सकता है, 1.5 पाव खा सकता है, आधा केजी खा सकता है, लेकिन मेरे भाइयों, इसी खाना की वजह से हम और आप दुनिया में भाई से दुश्मनी, यही खाना की वजह से हम आपस में एक दूसरे से हसद, एक दूसरे से जलन। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की कारीगरी देखिए कि समंदर के अंदर इतना बड़ा जानवर, विशाल जानवर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन 30 क्विंटल खाना एक दिन में खिलाता है। मेरे प्यारे साथियों, खाना खिलाने की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। हम कहीं सफर में हैं, रास्ते में निकल गए, हमारे पास पैसा नहीं है, अल्लाह को अगर खिलाना हो, हम मेहनत किए, हम असबाब ढूंढे, जरिया ढूंढे, मेहनत किए, लेकिन हमें अगर कोई असबाब ना मिला, कोई जरिया ना मिला, तो आपको मायूस नहीं होना है। कहीं से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंतजाम कर देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा, जिन लश्कर का अमीर अबू उबैदा बिन जर्राह को मुकर्रर किया। मेरे प्यारे साथियों, और वो समुद्र
سمندر کے کنارے چلے گئے اور جتنا سامان تھا کھانے کے لیے لے کر نکل گئے، راستے میں گئے، پھر ان کا کھانا ختم ہو گیا۔ جب کھانا ختم ہو گیا تو کچھ کھانا بچا ہوا تھا، ان کے پاس کچھ ہے، ان کے پاس کچھ ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ سب لوگوں جتنے بھی تمہارے پاس کھانا ہے ایک جگہ جمع کر دو۔ سب نے کھانا ایک جگہ جمع کر دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر ایسا ہوا کہ سب کے ہاتھ میں ایک ایک کھجور ملنے لگی اور ایک ایک کھجور سب کو کھانے لگے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک بھی کھجور سب کو میسر نہیں ہوتی تھی، ایک بھی کھجور نہیں مل پا رہے تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں یہ کھجور سے کیسے دن گزارا ہوگا؟ پھر میرے پیارے ساتھیوں جواب آتا ہے کہ یہ ایک کھجور کا احساس اس وقت ہونے لگا جب ایک کھجور بھی اپنے ہاتھ میں نہیں آیا۔ تقریباً 300 آدمی ہے، 300 آدمی کا لشکر ہے اور سب کو کتنے کھجوریں مل رہی ہے؟ ایک ایک کھجور۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک کھجور بھی نہیں مل رہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو کھانا کھلانا تھا۔ جب اس سمندر کے اندر سمندر کے پاس پہنچے، سمندر کے کنارے پہ پہنچے تو اللہ رب العالمین نے سمندر سے ایک بہت بڑی مچھلی نکال دیا۔ سمندر نے ایک بہت بڑی مچھلی باہر پھینک دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس مچھلی کو صحابہ کرام نے کھایا، اس لشکر نے کھایا، 300 آدمی کے لشکر نے کھایا، اور ایک دن نہیں بلکہ 18 دن تک اس مچھلی کو کھایا۔ 18 دن تک ایک مچھلی کو کھایا۔ کتنی بڑی مچھلی ہوگی میرے پیارے ساتھیوں؟ جب ان کی ہڈیوں کو کھڑا کیا گیا اور اس کے بیچ سے اونٹ کو دوڑایا گیا تو اونٹ چلا، ان کی ہڈیوں سے ٹچ نہیں کھایا میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے روزی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ کھجور ایک آدمی کو نہیں مل رہی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے سمندر سے بہت بڑی مچھلی کو نکال دیا اور وہ لشکر 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے تھے۔ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کہ اللہ ہی سب کو کھلاتا ہے اور جو نہیں کھاتا ہے اس کو بھی کھلاتا ہے، اور اگر مزید وہ مکراتی کرتا ہے تو اللہ اس کو لات مار مار کر کھلواتا ہے۔ ایک آدمی نے سن لیا، اچھا اللہ مار کھلا کر ہمیں کھانا کھلائے گا، دیکھتا ہوں اس جملے میں کتنا پاور ہے۔ یہ مولوی تقریر کر رہے ہیں، ان کے جملے میں کتنا پاور، ہم کھانا کھائیں گے کیسے؟ اللہ کھانا کھلاتا ہے۔ جلدی سے گھر گئے، گھر میں جا کے آرام سے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد بیٹھ گئے، سوچنے لگے کہ میں کھانا کھاؤں گا نہیں تو اللہ کیسے کھلائے گا؟ اس جملے میں کتنا پاور ہے، کتنی طاقت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کھانا بنایا، کھانا تیار کیا، کھانا تیار کرنے کے بعد بیٹا سے کہتی ہے او میرا بیٹا کھانا کھا لو۔ بیٹا کہتا ماں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا ہی نہیں۔ ماں بار بار اصرار کرنے لگی بیٹا کھانا کھا لو، بیٹا کھا ہی نہیں رہا ہے۔ بیٹے نے سوچا ماں کے پاس جب تک رہوں گا ماں بار بار بولتی رہے گی، چلو گھر کو ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کسی جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، کسی جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ آدمی چلا گیا اور جنگل میں جا کر بیٹھ گئے، کسی درخت کے پاس، کسی جھاڑی کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ماں کا من نہیں مانا، ماں کا دل گوارا نہیں کیا کہ بیٹا بھوکا رہے۔ ماں گھر سے کھانا لے کر گئی اور بیٹے کے پاس پھر چلی گئی اور بیٹے سے کہتی ہے او میرا بیٹا اب کھا لو۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، اب کھانا کھا لو۔ بیٹا کا وہی جواب ہے کہ ماں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں کھانا کھاؤں گا ہی نہیں، میں دیکھوں گا کہ اللہ کیسے مجھے کھانا کھلاتا ہے۔ تب ماں نے ایک تدبیر سوچی، ماں نے ایک چال چلی کہ میں کھانا یہاں رکھ دیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں اور یہ میری غیر موجودگی میں کھانا کھا لے۔ وہاں پہ کھانا رکھ دیا اور ماں چلی آئی۔ اتفاق سے 3-4 ڈاکوؤں کا گزر اس جنگل سے ہوا۔ ڈاکوؤں کا جب گزر جنگل سے ہوا تو دیکھا کہ کھانا پلیٹ میں رکھا ہوا ہے، بریانی ہے، گھی ہے، دہی ہے، مکھن ہے، جو بھی ہے۔ کھانا جنگل میں کہاں سے آیا؟ کوئی کہہ رہا کھا لو، کوئی کہہ رہا مت کھاؤ زہر ملا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا پتہ کرو کھانا کہاں سے آیا۔
دیکھ رہا ہے کہ کونے میں وہی آدمی بیٹھا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا نہیں، اللہ کیسے کھانا کھلاتا ہے دیکھوں گا۔ تب یہ 3 ڈاکو اس کے پاس چلے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ یہ بتاؤ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ بولا یہ کھانا میرا ہی ہے، اچھا کھانا ہے۔ اچھا تو تم کیوں نہیں کھاتے؟ بولا میں کھاؤں گا نہیں، آپ لوگ کھا لیجیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کھانے میں زہر ملا ہوا تو بول رہا ہو نا کہ زہر نہیں ہے کھا لو۔ نہیں کھاؤں گا، پہلے تم کھاؤ، تمہارا کھانا ہے، تم پہلے شروع کرو اس کے بعد ہم کھائیں گے۔ بولا ہم کھائیں گے ہی نہیں۔ اچھا کھاؤ گے نہیں؟ تو پھر جلدی سے جوتا چپل اٹھایا اور اس کو تار دینے لگا، پیٹنے لگا میرے بھائیوں، اور اتنا مارا پھر اس کی عقل ٹھکانے پہ آ گیا اور سوچنے لگے، اور پھر وہ کھانا کھانے لگے اور پھر سوچنے لگے سبحان اللہ، یا اللہ یہ تیری کیسی قدرت ہے۔ حقیقت میں اس مولوی نے صحیح کہا تھا کہ اللہ جس کو کھلانا چاہے مار مار کے کھلوا سکتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ غور کریں کہ ہم جو یہ کمائی کما رہے ہیں، یہ پیسہ کما رہے ہیں، یہ صرف ذریعہ ہے، باقی کھانا کھلانے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو بھوکا نہیں رکھتا ہے۔ آئیے میں اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور سمندر میں اور خشکی میں، خشکی اور تری میں ہم نے اس کو سواریاں دی، یعنی سمندری سفر کے لیے انہیں جہاز دیا، زمین میں چلنے کے لیے، سوکھی زمین میں چلنے کے لیے ہم نے انہیں گاڑیاں دی، زمین پر چلنے کے لیے ہم نے انہیں سواریاں دی، اور پانی پر چلنے کے لیے ہم نے انہیں سواریاں دی، جہاز دیے، ناؤ دیے، کشتی دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بنی آدم کو اللہ رب العالمین نے عزت دی، بنی آدم کو اللہ رب العالمین نے عزت دی۔ اللہ رب العالمین آخر میں کہہ رہا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے بنی آدم کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی، یعنی انسان کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی۔ امام حسن بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں یہاں بہت ساری مخلوقات سے مراد ہے اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات سے انسان کو برتری دی، تمام مخلوقات سے انسان کو اللہ رب العالمین نے فضیلت دی، یعنی انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے، انسان جانوروں سے بھی افضل ہے، دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہیں ان سارے مخلوق سے انسان افضل ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ اس کی قائل نہیں ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری مخلوقات پر فضیلت دی، لیکن ہاں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہم نے انسان کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں ساری مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، دنیا میں ساری مخلوقات پر انسان کو فضیلت حاصل ہے۔ دنیا میں سب سے افضل اگر مانا جائے تو فرشتہ ہے۔ فرشتہ کے اندر اللہ رب العالمین نے شہوت نہیں ڈالا ہے، شہوت نہیں رکھی ہے، فرشتہ کے اندر خواہش نہیں ہے، اور جانوروں کے اندر اللہ رب العالمین نے عقل نہیں رکھی ہے۔ انسان فرشتوں سے افضل کیسے ہے؟ انسان فرشتوں سے افضل اس لیے ہے کیونکہ فرشتوں کے پاس، بڑی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، فرشتوں کے پاس خواہش نہیں ہے، فرشتوں کے پاس شہوت نہیں ہے، اس اعتبار سے انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ یعنی اگر جس طرح انسان کے اندر خواہش ہے، شہوت ہے، اگر فرشتوں کے اندر بھی ہوتی تو فرشتے بھی گناہ کرتے، لیکن فرشتوں کے اندر خواہش نہیں ہے، اس لیے فرشتے گناہ نہیں کرتے ہیں۔ جانور کے اندر عقل نہیں ہے تو انسان کے اندر عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی شہوت کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اے لوگوں، جس نے اپنے خواہش کو کنٹرول کیا، جس نے اپنے خواہشات کو کنٹرول کیا، جس نے اپنے نفس کو قابو میں پا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت ہی ٹھکانہ ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ میرے پیارے
ساتھیوں، آؤ میں آپ کو ایک ویسے واقعہ کی طرف لے کر چلنا چاہتا ہوں جو میں نے آج تک کسی جلسے میں نہیں کہا ہے، اور نہ ہی یہ واقعہ مجھے کسی مستند روایت سے ملا ہے۔ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے میں اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں، ایک ایسے واقعے کی میں آپ کی طرف آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں جو شاید آپ بھی زندگی میں پہلی بار سنیں گے اور میں بھی زندگی میں پہلی بار بیان کر رہا ہوں۔ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے خواہش ڈالی ہے، اور یہی خواہش کی وجہ سے انسان گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ فرشتوں کے اندر خواہش نہیں ہے، تو انسان افضل فرشتوں سے اس لیے ہے کیونکہ انسان کے پاس خواہش ہے، اس لیے انسان گناہ کرتا ہے۔ انسان کے پاس غصہ ہے، اس لیے انسان گناہ کرتا ہے۔ فرشتوں کے پاس غصہ نہیں ہے، فرشتوں کے پاس خواہش نہیں ہے۔ دو فرشتے ایسے ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہاروت اور ماروت۔ میری زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہے، ہاروت اور ماروت۔ فرشتے انسان پر اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ اللہ انسان کو کیوں بنایا، ہم تیری عبادت کے لیے کافی تھے۔ انسان کو فرشتے ہمیشہ چھوٹا دکھانے کی کوشش کی ہے، شروع ہی سے لے کر۔ جب بنی آدم پر اعتراض کیا تو اللہ نے کہا، اے فرشتوں، تم انسان پر اعتراض کرتے ہو کہ انسان غلطی کرتا ہے، لیکن سنو، انسان کو ہم نے غصہ دیا ہے، انسان کو ہم نے شہوت دیا ہے، انسان کو ہم نے خواہش دی ہے۔ اگر انسان کے پاس خواہش نہ ہوتی تو وہ آج تمہاری ہی طرح وہ بھی گناہ نہیں کرتا۔ اے فرشتوں سنو، اللہ رب العالمین کہتا ہے فرشتوں سنو، اگر میں تمہارے اندر بھی خواہش ڈال دیتا، شہوت ڈال دیتا تو تم بھی گناہ کرتے۔ فرشتوں نے کہا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم گناہ نہیں کرتے، ہمارے اندر خواہش ڈال دو گے پھر بھی ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ نے دو اعلیٰ درجے کے فرشتوں کو جمع کیا، اور ان میں جو سب سے زیادہ متقی فرشتے تھے، پرہیزگار فرشتے تھے، دو فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے اندر خواہش ڈالی، شہوت ڈالی، اور زمین پر ان دونوں کو اتار دیا۔ دو فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے غصہ دیا، خواہش دیا اور زمین پر اتار دیا۔ وہ دونوں زمین پر رہنے لگے۔ دن میں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، جو کوئی جادو سیکھنے کے لیے آیا کرتے تو ان کو جادو سکھایا کرتے، اور رات کو اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے جایا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ دو فرشتوں نے ویسا ہی معمول جاری رکھا۔ اتنے میں ایک حسین و جمیل عورت سے ان کا پلڑا پڑ گیا، حسین و جمیل عورت سے ان کی ملاقات ہو گئی، مٹ بھیڑ ہو گئی۔ دیکھیے اللہ کیا کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ میں اگر تمہارے اندر خواہش ڈالوں گا تو تم بھی گناہ کرو گے۔ انسان کے اندر ہم نے خواہش ڈالی ہے، انسان زنا کرتا ہے، انسان عورت کی طرف دیکھتا ہے، انسان لڑکی کی طرف دیکھتا ہے، انسان بدکاری کرتا ہے، انسان مال کی لالچ کرتا ہے۔ اور میرے فرشتوں اگر میں تمہارے اندر خواہش ڈال دوں تو تم بھی گناہ کرو گے۔ فرشتوں نے کہا نہیں نہیں، ہم گناہ نہیں کریں گے۔ دو فرشتوں کو اللہ رب العالمین زمین میں بھیج دیا۔ یہ دو فرشتے زمین پر رہنے لگے۔ جب خوبصورت عورت سے ملبر ہوئی، ملاقات ہوئی، اس عورت کا حسن و جمال نے ان پر جادو کر دیا۔ یہ عورت اتنا حسین و جمیل عورت، اتنا حسین و جمیل تھی، اتنا خوبصورت عورت تھی کہ ان کے حسن و جمال نے ان کے اوپر جادو کر دیا، اور وہ فرشتے اس عورت کو چاہنے لگے، اور اس عورت نے بھی شرط لگا دی، اے فلاں اگر تم مجھے واقعی حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری تین شرطیں ہیں، میری تین شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ چھوٹا بچہ میں تمہیں لا کر دے رہی ہوں، تم اسے قتل کر دو۔ اس نے کہا یہ بچہ معصوم ہے، اس کو کیسے قتل کرو؟ ایک جگہ اور روایت ہے کہ اس نے اپنے شوہر کے بارے میں مطالبہ کیا کہ اے فلاں اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے شوہر کو قتل کر دو۔ اس نے کہا بے گناہ انسان کو کیسے قتل کروں گا،
میں قتل نہیں کر سکتا۔ پھر اس عورت نے کہا اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو شرک کرو، اللہ کے علاوہ غیر کو پوجا کرو، غیر اللہ کی پوجا کرو۔ اس نے کہا شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے نزدیک شرک کی معافی نہیں ہے، میں شرک نہیں کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر اس عورت نے شراب کا ایک پیالہ لایا اور شراب کا پیالہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور اس نے کہا اے فلاں، اگر تم مجھے واقعی حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ شراب کا پیالہ، یہ شراب کی چند گھونٹے پی لو، اگر مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو۔ دیکھیے خواہش، دیکھیے شہوت، دیکھیے عورت کو حاصل کرنے کے لیے شراب پی لی۔ جب شراب پی لی تو شرک بھی کر لیے اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے، جب شراب پی لی تو بے ہوش ہو گئے اور شراب کے نشے میں اس بچے کو بھی قتل کر دیا اور شرک بھی کر لیا۔ جب ہوش آیا تو اس عورت نے کہا دیکھو تم مجھے حاصل کرنا چاہتے تھے، میں نے تمہیں یہ آپشن دیا لیکن تم نے مانا نہیں، میں نے شراب پینے کا تو تم نے شراب پی لی اور شراب پی کر تم نے یہ غلط کام کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ان کو ہوش آیا، جب ان کو ہوش آیا، عقل ٹھکانے پہ آئی تو یہ کہنے لگے یا اللہ، حقیقت میں تو نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اے اللہ، مجھ سے بہت بڑی خطائیں ہو گئی ہے، بہت بڑا بھول ہو گیا ہے۔ اللہ نے کہا اے فرشتوں، ہم نے کہا تھا کہ اگر تمہارے اندر شہوت ڈالیں گے، تمہارے اندر خواہش ڈالیں گے تو تم بھی انسان کی طرح گناہ کرو گے، تم بھی انسان کی طرح گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے، تم بھی کسی عورت کی حسن و جمال دیکھ کر ان کے پاس چلے جاؤ گے، تم بھی ان کے جال میں پھنس جاؤ گے۔ لیکن تم نے ہٹ دھرمی کی اور کہا اے اللہ، خواہش ڈالو گے پھر بھی ہم انسان جیسا گناہ نہیں کریں گے۔ آج تم نے گناہ کیا یا نہیں فرشتے تم بتاؤ۔ فرشتے اقرار کرنے لگے ہاں اللہ ہم نے گناہ کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے دو سزائیں دی اور اختیار دیا، اے فرشتے یہ بتاؤ کہ دنیاوی سزا تمہیں چاہیے یا آخرت کی سزا چاہیے؟ فرشتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے دو سزائیں کہ دنیاوی سزا چاہیے یا آخرت کی سزا چاہیے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، ہمیں آخرت میں سزا نہیں چاہیے، ہمیں دنیا ہی میں سزا دیجیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں سزا دی اور اس کو الٹا لٹکا دیا گیا، کسی کنویں میں رکھ دیا گیا، کسی کنویں میں اسے الٹا رکھ دیا گیا اور فرشتے صبح و شام ان کے اوپر پتھر مارا کرتے، کنکریاں مارا کرتے ہیں، درے مارا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو اللہ رب العالمین نے انسان کو فرشتوں سے افضل اس بنیاد پر قرار دیا ہے کہ اے فرشتوں، ہم نے انسان کو شہوت دیا ہے، ہم نے انسان کو خواہش دی ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ اگر تمہارے پاس بھی خواہش ہوتی، تمہارے پاس بھی شہوت ہوتی تو تم بھی گناہ کرتے، لیکن فرشتوں نے اعتراض کیا اے اللہ، ہم گناہ کرتے ہی نہیں، ہم گناہ کریں گے ہی نہیں۔ جب فرشتوں نے اعتراض کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا۔ اس کے بعد سے فرشتوں نے انسان پر اعتراض کرنا چھوڑ دیا اور فرشتے انسان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، فرشتے ہمارے اوپر شروع ہی سے اعتراض کرتے چلے جا رہے ہیں، انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں۔ شروع ہی میں جب اللہ رب العالمین آدم کو بنانے کا ارادہ کیا، آدم کی تخلیق کا ارادہ کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ جب اللہ نے آدم کو بنانے کا پلاننگ کیے، بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے مشورہ کیا، او فرشتوں یہ بتاؤ ہم روئے زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں، روئے زمین میں انسان کو پیدا کرنے والے ہیں، بتاؤ تمہاری رائے
رائے کیا ہے؟ فرشتے کہنے لگے یا اللہ زمین میں انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، انسان کی تخلیق کیوں کر رہے ہیں؟ اے اللہ یہ انسان دنیا میں جائے گا، فساد مچائے گا، یہ دنیا میں جائے گا، یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑے گا۔ یا اللہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہے، ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اے اللہ زمین میں انسان کو نہ بناؤ، یہ زمین میں خون مچائیں گے، یہ زمین میں خون کے دھبے پھیلائیں گے، یا اللہ قتل و غارت گیری عام کر دیں گے۔ اے اللہ زمین میں انسان کو نہ بناؤ۔ اللہ اسی کا جواب دیا ہے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں نہیں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے انسان کو بنا دیا، آدم کی تخلیق کر دیے۔ اسی طرح جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ہمارے سامنے سے گزرتا ہے، جب ان کی یادیں ہمارے سامنے آتی ہے، جب یہ یاد تازہ ہو جاتے میرے پیارے ساتھیوں، جب اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھا رہا ہے اور خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسماعیل کی قربانی کر رہے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں اللہ رب العالمین نے خواب دکھایا کہ اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ ابراہیم دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور جب یہ خواب دیکھا اپنے بیٹے سے کہتا ہے قال یا بنیا، اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ یہ بیٹے کا جواب تھا او میرے ابو، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابو آپ کو اللہ نے جو حکم دیا وہ کر ڈالیے۔ پھر میرے پیارے ساتھیوں باپ بھی راضی ہو گئے، بیٹے بھی راضی ہو گئے، قربانی کے لیے لے جایا گیا میدان میں، اور ان کے پیشانی پر چھری چلائے جانے لگے۔ جب حقیقت میں چھری چلنے لگی میرے پیارے ساتھیوں یہ زمین رک گئے، یہ زمین رک گئے، یہ درختوں کے پتے ہلنا بند کر دیے، سمندر کی لہریں موجے مارنا بند کر دیے، جنبش ہو گئی، درختوں کی لہروں کی جنبش ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں آسمان بھی پسینہ سے شرابور ہو گیا میرے پیارے ساتھیوں، اور فرشتے کہنے لگے یا اللہ اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے او میرے فرشتے تم یہ کہہ رہے تھے زمین میں انسان کو نہ بناؤ، آج دیکھو میرا انسان، آج دیکھو میرا بندہ، آج دیکھو میرا بندہ میرے لیے کتنا کام کر رہا ہے۔ میں نے خواب دکھایا تو میری باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے گردن پر بھی چھری چلا رہے ہیں۔ اور فرشتوں میں نے تو تمہیں اسی لیے کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ فرشتوں نے بھی کہہ دیا اے اللہ حقیقت میں تو نے کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر خواہش نفس ڈالی ہے، خواہش نفس ڈالی ہے، اسی وجہ سے انسان گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، گناہ کر جاتا ہے۔ اس کا حل بتایا کہ اگر ہم اس نفس کو کنٹرول کر لیں، قابو میں پا لیں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور انہیں کشتی میں سوار کر دیا، خشکی میں ہو یا تری میں ہو، یعنی زمین میں ہو یا سمندر میں، ہم نے انسان کو سوار کر دیا، ہم نے انسان کے لیے سواریاں متعین کر دی، بنی آدم کو ہم نے عزت دی۔ اے لوگوں اسلام کو انسانیت کا دشمن بتانے والوں، میری آواز تمہارے کانوں پر پہنچ رہی ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے تمہارے پاس پہنچ رہی ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین نے انسان کو عزت دی ہے، یہاں پر کسی مسلمان کا نام نہیں لیا ہے، یہاں پر کسی یہودی کا نام نہیں لیا، کسی عیسائی کا نام نہیں لیا، کسی سناتنی کا نام نہیں لیا، کسی میرے بھائیوں جینی کا نام نہیں لیا، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کے بیٹے کو عزت دی۔ یہاں پر
देश का कठोर इंसान जो मुसलमानों का बड़ा दुश्मन है, उनके कुरान में उनको भी इज्जत देने की बात कही गई है। मेरे प्यारे साथियों, और तमाम इंसान के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि वो मेरे बंदो, हमने तुम सबको एक ही माँ एक ही बाप से पैदा किया है। हदीस भी क्लियर कर रही है कि अन्नासु कुल्लुहुम बनु आदम, तमाम लोग बनु आदम, तमाम लोग आदम के बेटे हैं, तमाम लोग आदम के संतान है, तमाम लोग आदम के संतान है। और आदम किस चीज से पैदा किए गए? वो आदम खुलिका मिन तुराब, और आदम भी मिट्टी ही से पैदा किए गए। यहाँ पर किसी मुसलमान की कैद नहीं, कोई ईसाइयत की कैद नहीं है, कोई जैनी की कैद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम इंसान की बात कर रहा है, कुरान में तमाम इंसान की बात कर रहा है कि हमने आदम के बेटों को इज्जत दी, यानी इंसान को इज्जत दी, इंसान को इज्जत दी, जानवरों से इज्जत, जानवरों से बढ़कर इंसान को इज्जत दी। इसलिए कि जानवरों के पास अकल नहीं है, जानवरों के पास अकल नहीं है, इंसान के पास अकल है, इंसान के पास शौहरत है। शौहरत के बावजूद भी, ख्वाहिश के बावजूद भी कोई इंसान अपने आप को अगर काबू पा लेता है तो उसका ठिकाना जन्नत है। यानी इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन समुंदरों में भी कश्तियां दी, समुंदरों में भी सवारियां दी, और जमीन में भी सवारियां दी। और आज यही वजह है, यही वजह है कि इंसान समुंदर का भी सफर करता है। समंदर में सफर करने का इल्म कुरान में मौजूद है, और साइंसदानों ने ये इल्म कुरान ही से चुराया। कुरान में समंदर में सफर करने की बात कही गई है, और साइंसदानों ने ये इल्म कुरान से चुराया कि हम पानी पर सफर कर सकते हैं, हम समुंदर पर सफर कर सकते हैं। हालांकि समंदर की गहराई बहुत है। कोई इंसान के दिमाग में कैसे आया कि हम समंदर में डूब जाएं? उनको डर नहीं हुआ, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है हम तुम्हें समंदरों में भी सवारियां दी है। और इंसान फिर आगे बढ़कर तरक्की करके उस समंदर में भी सफर किया। ये जमीन मेरे भाइयों, ये जो हमारी पृथ्वी है, 29% लैंड जमीन है जिस पर इंसानी बस्तियां है, इंसान रहते हैं, जानवर रहते हैं, और 71% पानी ही पानी है, समुद्र है। और किसी पृथ्वी का चक्कर समंदरों के जरिए भी लगाया गया है। सबसे पहले कौन लगाया? जिसने साबित किया कि ये दुनिया बैजाबी है, जिसने साबित किया कि ये दुनिया अंडकार है, अंडाणु जैसे है। मेरे प्यारे साथियों, सर फ्रांसिस ड्रेक नाम का एक आदमी, साइंटिस्ट आदमी, 1577 ईस्वी में जब समंदर का सफर किया, समंदर का सफर करते गए तकरीबन 1000 से ज्यादा दिनों में पूरी पृथ्वी का सफर किया। पहले लोग डरते थे, और हमारे दिमागों में भी ये बात आ रही है कि हम दुनिया का सफर करेंगे, पृथ्वी का सफर करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में जाके हम गिर जाएं, या फिर लास्ट में हम बर्फ में जम जाएं, या फिर लास्ट में आग का गोला होगा, या कुछ होगा। हम डर रहे थे मेरे भाइयों, लेकिन हकीकत में ये दुनिया, ये जमीन गोलाकार है, जियोड है, ये ऊपर और नीचे से चपटी है, जियोड शक्ल की दुनिया है। आप मान के चलिए हमारी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी एक फुटबॉल के आकार का है, और उस फुटबॉल में हम अगर सफर करना शुरू करेंगे तो उसका अंत कहीं होगा, कहीं नहीं होगा। मसलन अगर हम भारत से सफर करना शुरू करेंगे, भारत से हमारा सफर शुरू होगा, तो चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, फिर घूम फिर के घुमा फिरा के हम वापस भारत में ही आ जाएंगे। पता चला पृथ्वी का अंत नहीं है। पृथ्वी छोटी है, ये हम मानते हैं पृथ्वी छोटी है, लेकिन इसका अंत नहीं, इसका मतलब पृथ्वी बड़ी नहीं।
اس لیے کہ وہ فٹ بال کی آکار کا ہے. ہم بھارت سے سفر شروع کریں تو ہم چلتے رہیں گے اور پھر گھما پھرا کے بھارت پہ ہی آ جائیں گے. فٹ بال کے اس دشا سے سفر شروع کریں گے, چلتے رہیں گے پھر گھما پھرا کر اسی دشا پہ آ جائیں گے. تو یہ زمین میرے بھائیوں جیوڈ شیپ کا ہے, جیوڈ آکار کا ہے, یعنی اوپر اور نیچے سے یہ چپٹی ہے. تو یہ گول آکار دنیا ہے, یہ ہماری پرتھوی ہے. اور سب سے پہلے یہ ثابت کس نے کیا تھا؟ سر فرانسس ڈریک. جب انہوں نے سمندر کا سفر کیا, سمندر میں چلتے رہے, آخرکار جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہی پہ آ کے مرور کیا. میرے پیارے ساتھیوں, لیکن آپ کو ایک چیز بتا دوں, موجودہ دور کے کچھ فقہا ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو سائنس سے جوڑنے کے لیے قرآن کا غلط معنی لے لیا ہے. کئی ایک جگہ پہ کئی ایک ایسے الفاظ جس کا معنی ہے ہی نہیں, دنیا میں کسی لغت کو معنی ملتا ہی نہیں, لیکن سائنس سے جوڑنے کے لیے انہوں نے اس لفظ کا الگ معنی لے لیا. جیسے یہ دنیا, سائنس, یہ تحقیق سے پتا چلا کہ یہ زمین گول ہے, لیکن ہمیں اور آپ کو دکھنے میں سپاٹ لگتا ہے, چپٹی لگتی ہے. ظاہر سی بات ہے ہماری نظروں میں یہ زمین چپٹی ہے, لیکن جب کسی چیز کو فضاؤں میں, خلاؤں میں اوپر سے دیکھا گیا تو یہ زمین گول ہے. جیسے جیسے انسان اوپر کی طرف جاتا ہے اس کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ زمین گول ہے. تو قرآن میں اس کا صریحی طور پر کہیں ذکر موجود نہیں ہے کہ یہ زمین گول ہے. اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل دیتے ہیں آج کے دور کے فقہا کہ وَالْعَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. محمد جناگڑی اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے زمین کو ہموار کر دیا, بچھا دیا. زمین کو بچھا دیا. یہ زمین بچھا ہوا ہے کہ نہیں؟ زمین کو اللہ رب العالمین الم نجعل الارض مہادا, زمین کو فرش بنایا, بچھونا بنایا, زمین کو اللہ نے بچھا دیا. لیکن اسی دہا کا معنی یہ نکالتے ہیں کہ دہا کا معنی شترمرغ کا انڈا. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا کہ زمین شترمرغ کے انڈے کی طرح ہے. حالانکہ لغت کی کسی کتاب میں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ دہا کا معنی شترمرغ کا انڈا. ایک لغت لسان العرب نامی لغت ہے جن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اضحیۃ, جس کا معنی آتا ہے ریت کی وہ جگہ جہاں پر شترمرغ انڈا دیتا ہے. اور شترمرغ انڈا دینے کے لیے گھونسلے کا یوز نہیں کرتا ہے, استعمال نہیں کرتا ہے. ریت کی جگہ پہ وہ انڈا دیتا ہے اور انڈا دینے کے بعد وہ اپنے پیر سے اس جگہ کو ہموار کر دیتا, پھیلا دیتا, بچھا دیتا ہے. لیکن اس کا معنی شترمرغ کا انڈا نہیں ہے جو آج کے دور کے اسکالرز کہتے ہیں, فقہا کہتے ہیں کہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا کہ دنیا بیضابی ہے, دنیا گول ہے, شترمرغ کے انڈے کی طرح ہے. میرے بھائیوں غلط ہے. قرآن و حدیث میں اگر زمین کو چپٹی بھی کہا گیا تو بھی صحیح ہے, کیونکہ جیسا دیکھا کہ ہاں زمین چپٹی ہے ویسا ہو سکتا بیان کر دیا گیا. لیکن ہم اور آپ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کبھی قطعاً قرآن کا معنی, قرآن کے الفاظ کا معنی غلط نہ لے میرے بھائیوں, کیونکہ ہم پکڑے جائیں. قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے هو الذی خلق اللیل والنہار, ہم نے دن اور رات کو پیدا کیا. والشمس والقمر, اور سورج اور چاند کو پیدا کیا. کل فی فلک یسبحون, اور یہ سب کے سب اپنے محور میں گردش کرتے ہیں, اپنے محور میں تیرتے رہتے ہیں. چاند بھی اپنے محور میں تیرتے ہیں, وقت مقررہ تک جو ان کی حد ہے وہاں تک تیرتا رہتا ہے, دوڑتا رہتا ہے. سورج بھی تیرتا رہتا ہے. قرآن کی آیت فی فلک, کل فی فلک یسبحون, تمام چیزیں اپنے اپنے محور میں تمام چیزیں تیر رہے ہیں.
سبا کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ سائنسداں کو، سائنٹیفک سائنسداں کو یہ چیز سمجھانے کے لیے، قرآن کی عظمت بیان کرنے کے لیے، چاند کی حکمت بیان کرنے کے لیے، سورج کی حکمت بیان کرنے کے لیے یہی آیت اور یہی آیت نہیں، صرف یہی جملہ کافی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورج بھی چاند بھی اپنے محور میں تیرتے رہتے، یہی ٹکڑا کافی ہے۔ جب یہی ٹکڑا کافی ہے کہ چاند بھی تیرتا ہے اور سورج بھی دوڑتا ہے، یہی ٹکڑا کافی ہے، تو ہمیں اور آپ کو قرآن کے الفاظ کا معنی غلط لینے سے کیا فائدہ؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہاں میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں، آپ نے سنا ہوگا جب مکے والوں نے آپ کو ستایا، آپ کو پریشان کیا، ابو جہل لعن طعن کرنے لگے اور آپ سے چیلنج کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ سچ میں اللہ کے رسول ہیں تو آپ ایک معجزہ کر دکھائیے، آپ ایک کام کر دکھائیے، آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دکھائیے، ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں کسی انسان اگر کسی انسان پر جادو کر دے، یہ آسمان کے نیچے جادو ہو سکتا ہے، آسمان کے نیچے جادو کا اثر انسان پر ہو سکتا ہے، لیکن آسمان پر جادو کا اثر کسی کا نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنے بڑے نجومی ہو، چاہے وہ کتنے بڑے جادوگر ہو، آسمان پر کسی کا جادو نہیں چل سکتا ہے۔ ابو جہل نے کہا، ابو جہل کا ایک ساتھی حبیب جن کو بلایا گیا تھا بہت دور سے، وہ بھی آ کر چیلنج کیا، اے محمد اگر حقیقت میں آپ اللہ کے نبی ہے، اگر آپ یہ بات کر دکھاتے ہیں، یہ سچ ثابت کر دکھاتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دکھاتے ہیں، تو ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ حقیقت میں نبی ہیں، آپ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے میں بڑھ گئے، چاند 2 ٹکڑے میں بڑھ گئے۔ ابو جہل کہنے لگے، ان کے دوست حبیب کہنے لگے کیا بات ہے، جادوگر کہو تو کیسا جادوگر کہو، جادوگر کا اثر تو دنیا میں ہوتا ہے، آسمان کے نیچے ہوتا ہے، لیکن آسمان کے اوپر چاند کے اوپر کیسا ہو گیا؟ میرے پیارے ساتھیوں، چاند جب 2 ٹکڑا ہوا تو صرف اتنا ہی نہیں کہ ایسے ٹکڑا ہوا، نہیں، اس کے اندر اتنے 2 ٹکڑا اتنی دوری پر بڑھ گئے کہ گویا کے بیچ میں بہت بڑا پہاڑ ہے، پہاڑ کی ایک اور ایک ٹکڑا دوسرا ٹکڑا، میرے پیارے ساتھیوں اتنا فاصلہ کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ آپ نے پھر اشارہ کیا اور چاند آپس میں مل گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ معجزہ تھا جو ابو جہل نہیں مانا اور کہنے لگے کہ آپ جادوگر ہیں، لیکن ابو جہل اس جگہ پہ ابو جہل ہار مان گئے اور کہنے لگے کہ میرے پیارے ساتھیوں، ابو جہل کہنے لگے کہ یہ جادو کا اثر آسمان پر بھی کیسے ہو گیا، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا کہ ابو جہل اسلام قبول کرے، اللہ ابو جہل کو ہدایت نہیں دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو چاند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاند کا 2 ٹکڑا کیا تھا، اور آج سائنس ترقی کر چکی ہے، نیل آرمسٹرانگ چاند پر جانے والے پہلے ویکتی ہیں جو چاند پر جا چکے ہیں، چاند کی زمین کو چھو کر آئے ہیں، وہاں پر ان کے پیر کے نشان بھی آج موجود ہے، اس لیے کہ وہاں ہوا نہیں ہے، ہوا ہوتی تو ان کے پیر کے نشان مٹ جاتے، آج بھی ان کے قدموں کے نشان وہاں موجود ہے۔ سائنس اتنی ترقی کر چکی، چاند کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اور سوال کرتے ہیں لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کا 2 ٹکڑا کیا تھا اور لوگ چاند پر پہنچ گئے، تو کہاں وہ ٹکڑا اور کہاں وہ نشان دکھائی دے رہا ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلو، کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ چاند کا 2 ٹکڑا کیا تھا اور چاند پر جانے والے لوگ، کئی لوگ جا چکے ہیں، ترقی کر چکے ہیں، تو چاند کا 2 ٹکڑا آپس میں اس کا نشان کیوں نہیں دکھائی دیتا ہے؟ آپ ان سے جواب دیجئے۔ میرے بھائیو، آپ کو ڈرنا نہیں ہے، آپ کو ہمت نہیں ہارنی ہے، اور آپ کو یہ نہیں کہنا ہے، پست نہیں ہونا ہے کہ ہم ہار جائیں گے، اس جواب میں ناقص ہو جائیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جھوٹا نکل جائے گا۔
नहीं नहीं, आप उनको समझाइए कि ये मौजज़ा था, ये चमत्कार था, और चमत्कार के लिए जरूरी नहीं है कि उसका निशान हमेशा बाकी रहे। लेकिन हाँ, चांद पर जब नासा लोगों ने खोज की तो वहां पर एक लकीर निकली, वहां पर एक लकीर दिखाई दी। तो साइंसदान ये कहते हैं हो सकता है कि जब चांद का 2 टुकड़ा किया गया था तो यही वो लकीर है। अगर मान के चलिए वो लकीर भी नहीं है तो ये नहीं कि वो मौजज़ा झूठा था। मेरे प्यारे साथियों, वो एक चमत्कार था, और उस चमत्कार के लिए जरूरी नहीं है कि उसका निशान बाकी रहे। उस चमत्कार के लिए हमारा कुरान ही काफी है, उस चमत्कार के लिए हमारा कुरान ही काफी है। और इतना ही नहीं, जब चांद का 2 टुकड़ा हो गया, आपने फरमाया आए अबू जहल और उनके साथी, तुम ये बताओ, तुम ये सोचते हो कि ये जादू हमने किया तो सिर्फ तुम ही देख रहे हो? नहीं नहीं, मुल्क शाम जाओ, वहां पर पता करो कि वहां के लोगों ने चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा या नहीं। यमन जाओ, सीरिया जाओ, और बहुत से देशों में जाओ, बहुत से मुल्कों में जाओ, और पता करो कि लोगों ने चांद के 2 टुकड़े करते हुए देखा या नहीं। मेरे प्यारे साथियों, खुद हिंदुस्तान की बात करो तो हिंदुस्तान के अंदर एक राजा था जिनका नाम राजा भोज है, जिनका नाम राजा भोज है। वो बागीचा के अंदर बैठे हुए थे, अचानक देखता है, आसमान की तरफ देखता है कि चांद 2 टुकड़े में बढ़ गए। वो कहने लगे क्या बात है कि चांद 2 टुकड़े हो गए। सारे जादूगरों को बुलाया, और जादूगरों को बुलाने के बाद पूछा है जादूगरों ये बताओ चांद के 2 टुकड़े किसने किए? कितने बड़े बड़े जादूगर दुनिया में मौजूद है। जादूगर कहने लगे अरे राजा भोज, ये जादूगरों का काम नहीं है, जादूगर आसमान में जादू नहीं कर सकता है। अरे राजा भोज, जरूर मोहम्मद नाम का एक आदमी होगा जो हमने भविष्य कुरान में पढ़ा था। अरे राजा भोज, हमने उसकी पेशीन गोइयां कई किताबों में पढ़ी थी, जरूर ये मोहम्मद होगा जो अरब में जन्म लिया होगा, उसी का काम होगा, उसी ने चांद के 2 टुकड़े किए होंगे, ये किसी जादूगर का काम नहीं है। राजा भोज को जब पता चला तो भारत से चले गए, कहां? अयोध्या। एक अयोध्या फैजाबाद के नाम से मशहूर है, वो हिंदुस्तान ही में, लेकिन अयोध्या आ की मानी नहीं, योद्धा का माना जंग, जहां जंग ना हो। मेरे भाइयों, वो चले गए अयोध्या, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर पहुंच गए। पहुंचने के बाद जाकर नमा कर रहे हैं, सर झुका रहे हैं, नमस्ते गिरिजानाथ मरुस्थल निवासिने, जाकर सलाम कहते हैं, क्योंकि वो गैरुल्लाह की इबादत करता था, इसलिए नमस्ते का कि आपके सामने सर झुकाता हूं। आए मरुस्थल, आए रेगिस्तान में पैदा होने वाले, रेगिस्तानी इलाके में पैदा होने वाले बहु